دو لوگوں کے درمیان بدترین دوری غلط فہمی ہے۔ آزمائش بہت سے نقاب الٹ دیتی ہے، کہیں پارسائی کا، کہیں صبر کا، کہیں انسانی ہمدردی کا، اور کہیں اخلاق کا۔ کھوٹے کو کھرے سے الگ کرنے کا قدرت کا طریقہ یہی ہے۔ محبت اور آنسوؤں کا بھرم خدا کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ وہ شخص آپ کا محسن ہے جو آپ کو یہ یقین دلا دے کہ ہاں تم کر سکتے ہو۔ الفاظ جتنے بھی استعمال کر لیے جائیں، اگر خلوص اور محبت کی گرمائش سے آری ہوں تو مخاطب کے دل پر اثر نہیں کر سکتے۔ دنیا کی بے قدری کیا کرو، یہ اپنی بے قدری کرنے والوں پر بہت آسان ہے۔ انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری وجہ سے دوسروں کو رزق مل رہا ہے۔ جو اداکاری کے ماہر ہوں انہیں وفاداری نہیں آتی، بہت اندر تک جلا دیتے ہیں وہ شکوے جو بیان نہیں ہوتے۔ زندگی میں ایک وہ شخص ڈھونڈیں جس سے بات کرتے ہوئے آپ کو الفاظ کا چناؤ نہ کرنا پڑے۔ ہمارے معاشرے میں عورت شوہر کا دل جیت لے تو سب سے پہلا الزام جادو کروانے کا لگتا ہے۔ انسان سیکھنے پر آئے تو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ لیتا ہے، اور نہ سیکھنا چاہے تو خود ہزار غلطیاں کرنے کے بعد بھی نہیں سیکھتا۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ انسان کی اصلیت تو مشکل وقت آنے پر پتہ لگتی ہے۔ کبھی کبھی اپنی خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، اور جھکنا رائے گاں نہیں ہوتا۔ حسن کی ایک جھلک اس پوری کتاب پر بھاری ہوتی ہے جو اس حسن کو بیان کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ آخرت کی زینتیں علم، تقوی، صدقہ اور حقوق العباد۔ جسم کی زینتیں کم کھانا، کم بولنا، کم سونا اور کم ہنسنا۔ اتنا غافل تو آندھیوں سے کوئی ریگستان بھی نہ ہوگا جتنا غافل آج کا انسان اپنے رب کی یاد سے ہے۔ گناہ زہر کی مانند ہے جو کم ہو یا زیادہ ہر صورت میں نقصان دہ ہے۔ زمانہ نیلام گھر نہیں تو کیا کہوں اسے، جہاں ضمیر بکتے ہیں احکام بکتے ہیں۔ کچھ در پردہ کچھ سرعام بکتے ہیں، جہاں امیر بکتے ہیں پارسا بکتے ہیں۔ قیمت لگا کے دیکھو یہاں ایمان بکتے ہیں۔ اچھے رشتوں کو وعدوں اور شرطوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے صرف دو لوگ چاہیے جن میں ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا اسے سمجھ سکے۔ اگر تم نیک ہو اور لوگ تمہیں برا کہیں، یہ اس سے بہت اچھا ہے کہ تم برے ہو اور لوگ تمہیں اچھا کہیں۔ زندگی کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ جس نے زندگی دی ہے اس نے آپ کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اچھے نصیب کن لوگوں کے ہوتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، دوسرے وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ خوش رہنے کے لیے آپ کو صرف دو چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، برے مستقبل کا خوف اور برے ماضی کی یادیں۔ قابل رشک ہے وہ محبت جس میں تم کسی ایسے شخص کو حاصل کر لو جو تمہیں ایمان کی مضبوطی بخشے۔ رزق کے لیے عملی جد و جہد کے علاوہ رزق میں تنگی کی دو ایسی وجوہات ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت شدت سے زور دیتے ہیں۔